الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے دیہی علاقوں میں معیاری تعلیم، امکانات اور چیلنجز۔ دیہات میں کیا کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس کو میں نے کچھ پوائنٹ وائز کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اسکول، ٹیچر، اور تیسرا اس کا جو بنیادی آپ پلر کہہ لیں، پیرنٹس ہوتے ہیں۔ پیرنٹس میں باپ تو بیچارہ کمانے کے لیے، گھر کی ضروریات کو جمع کرنے کے لیے باہر رہتا ہے۔ جو زیادہ فرق پڑتا ہے وہ ماں۔ باپ شرابی ہے یا کچھ بھی ہے، اس کا اثر بچوں پہ نہیں پڑتا، بہت کم پڑتا ہے، لیکن جو اثر ڈالتی ہے وہ ماں ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے، جو تجربات بتاتے ہیں کہ وہ بچہ پڑھنے میں اچھا ہے جن کی مائیں گھروں میں سختی سے ان کو مغرب بعد بیٹھاتی ہیں۔ اور آج کل ہمارے علاقے میں یہ ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن آج کل کچھ زیادہ ہو گیا ہے کہ دیر رات تک بچے باہر بیٹھے گروپ بنا کر بیٹھے رہتے۔ آپ جب آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے کہ کن گھروں کے بچے پڑھ کر آگے بڑھے ہیں، وہ بچے وہی ہیں جو مغرب بعد گھروں کے اندر رہے ہیں، جن کے والدین مغرب بعد بچوں کو باہر نکلنے سے روک سکیں۔ جو بچے باہر بیٹھتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی اچھے رہے ہوں بچپن میں، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ آخر تک جاتے جاتے وہ تعلیم کو مکمل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں گے 12 بجے رات تک چھوٹے چھوٹے بچے، اتنے بچے کہ جن کو پہلے باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا تھا، چونکہ اب ہر گاؤں میں روشنی اتنی زیادہ ہے کہ دن کا سما ہوتا ہے، بچے رات تک گھومتے رہتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان اساتذہ میں بھی آپ کو بہت سارے اساتذہ ایسے مل جائیں گے جو ڈگری ہولڈرز ہیں، لیکن ان کے اندر جو ایک ٹیچر کا درد ہونا چاہیے، جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ ڈگری بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی، تجربات بہت زیادہ معنی نہیں رکھتے، اگر کوئی ٹیچر دل سے پڑھانا چاہ رہا ہے۔ اب نچلی کلاسیں کو پڑھانے کے لیے کہیں علم کی کمی کا احساس نہیں ہوتا، اصل احساس ہوتا ہے کہ ٹیچر دل کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ پڑھانا چاہ رہا ہے یا نہیں۔ اصل میں المیہ یہ ہے کہ جو کچھ نہ کر سکے وہ کچھ دنوں کے لیے کچھ نہ کر سکا تو چلو ٹیچنگ کر لیتے ہیں، یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ جبکہ یہ پیشہ ایسا پیشہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ آسان سمجھتے ہیں کیوں یہ تدریس کو دنیا، ذروں کو یہ خورشید بنانے کا عمل ہے۔ یعنی یہ استاد ہی ہوتا ہے جو بچوں کو ایک سمت دیتا ہے۔ بچوں کی استعداد سے زیادہ ہوم ورک، اور ہمارے ٹیچر کی وہی تجربہ کاری کا یہ ہے کہ بہت زیادہ ہوم ورک دے دیتے ہیں۔ آج کل بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ، بچے دن بھر ہوم ورک گھر میں آ کے 2-3 گھنٹہ کرتے رہتے ہیں، تو بچہ سیکھنے سے زیادہ کیا ہے، وہ پھر بھاگنے لگتا ہے۔ بچوں کے درمیان تفریق، کوئی تفریق بچے کے درمیان نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کی پروگریسو رپورٹ، والدین کو بچہ کیا کر رہا ہے، کتنی ترقی کر رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کیا نہیں سیکھ رہا ہے، اس کی رپورٹ بچوں کو، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پیرنٹس کو بار بار بہانے سے اسکول میں بلائیں، کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو ان کو انوائٹ کریں، جیسے کہ میں آپ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ یہاں پہ کافی تعداد ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہر بچے کے والدین یہاں پہ موجود ہیں، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور کلاس میں بچے جو ہے ایک معیاری تعلیم یا ڈراپ آؤٹ جو ہے سب سے زیادہ کس بات سے ہوتا ہے کہ ان کو سخت سزائیں ملتی۔ مدارس میں آج بھی بچے بھاگ جاتے ہیں بہت سارے چھوڑ کے، لیکن جو اچھے اسکول ہیں، کانوینٹ اسکول، اس میں بچے بھاگ کے آتے ہیں، بیمار بھی رہتے ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں۔ تو اس رویے کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے آئے تو انزائٹی کا شکار نہ ہو جائے، آتے ہی بچے کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے کہتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو کوئی درد نہیں ہوتا، وہ صرف پڑھائی کی وجہ سے۔ ہمارے یہاں ایک بچہ تھا ابھی کلاس 6 کا بچہ، 7 کا،
اس کو بے ہوش ہو جاتا. اس کو پورا یہاں سے لے کے اعظم گڑھ تک اور آگے تک پورا چیک اپ کرایا گیا تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے. بعد میں پتہ یہ چلا کہ ڈر کی وجہ سے وہ بہانے کر رہا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کئی مرتبہ ٹیچر پنش کرتے ہیں لیکن اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے. بچہ ڈرے نہ, اسکول سے اس کی دلچسپی برابر قائم رہے. اچھا, دیہات کے اسکولوں میں اور چیزیں ہیں, انفراسٹرکچر کی تو کمی ہوتی ہے, صفائی ستھرائی, جو عام طور سے پیرنٹس کی کمپلین اسکول کے سلسلے میں ہوتی ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اسکول کو ہم آگے لے جائیں تو ان چیزوں کا خیال. کتابوں کی دستیابی, کئی مرتبہ ہم کتابیں ایسی لگا دیتے ہیں اسکول میں کہ وہ اویلیبل نہیں ہوتی, اور ایک مرتبہ اگر آتی بھی ہے پھر ہم نے بھیج دیا واپس, بچے کے بیچ میں غائب ہو گئی, اب کتاب مل نہیں رہی ہے. تو اس سے کیا ہے, پیرنٹس کافی پریشان ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مینجمنٹ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتابوں کی اویلیبلٹی جو ہے آسانی سے دستیابی جو ہے رہے. اسکولوں میں جو چیزیں مل رہی ہیں, یعنی کچھ غریب بچے ہوتے ہیں, ہے نا, تعلیم کو آگے بڑھانے کا ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے 30 بچے پڑھ رہے ہیں, اگر ہم نے اس میں 2 چیئر 4 چیئر اور لگا دی تو ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. تو کچھ غریب بچوں کو اس طرح سے ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, یعنی ٹیچر بھی وہی ہے, ہمارا خرچ بھی وہی ہے, اگر اس میں ہم نے 4 چیئر اور بڑھا دی تو ہمارا کچھ نہیں گیا. ہم یہ مان کے چلیں کہ ہماری جو فیس آنے والی تھی وہ آ گئی, باقی یہ بچے ہم نے 4-5 بچے جو ہے اس میں ہمارا کچھ جا نہیں رہا. ٹیچر بول رہا ہے, پڑھ رہا ہے, جگہ ہے اس پہ. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے جو مینجمنٹ ہے غریب بچوں کے لیے جو ہے, وہ بچے جو فیس نہیں جمع کر سکتے, فیس بہت سارے بچے جو ہے کانوینٹ اسکولوں سے صرف اس لیے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں کہ ان کے ٹائم پہ فیس نہیں ہوتی. ایک تیسری چیز یہ ہے کہ بچے کی فیس نہیں جمع ہے, سارے بچوں کے سامنے باہر کھڑا کر دیا گیا. تو بچے کی بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے نا, ہمیں تو اسلام بھی بتاتا ہے کہ بچے کی تکریم کیجیے. تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بلکہ کوشش تو یہ رہے کہ بچے کو پتہ نہ چلے کس بچے کو کنسیشن ہم نے دیا ہے, کس بچے کی فیس پورا فری پڑ رہا ہے, اور ایگزام سے روک دینا یا بچے کو کرنا ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہے, یہ میں کسی خاص اسکول کو نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تمام جو لوگ بھی اس فیلڈ میں ہیں اس چیز کو کریں. اگر مسلمانوں کی ایجوکیشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو خاص طور سے یہ توجہ دیں, اور اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے نا, اسکول چلانے والوں کا کوئی نقصان نہیں. بچے چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا یا مجھے کیا ملے گا, لیکن وہ آتے رہیں گے تو کم سے کم ایک اسکول کی خوبصورتی ہی بڑھے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پیرنٹس آتے ہیں تو پرنسپل سے, جیسے چھوٹے اسکولوں میں تو یہ نہیں ہوتا, لیکن جو تھوڑے سے بڑے اسکول ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پرنسپل سے ملنا اور یہ ساری چیزیں تھوڑا مشکل ہو جاتی ہیں. تو اس کو آسان بنایا جائے, کوئی آ رہا تو اس کو ویلکم کریں. پیرنٹس سے اسکول میں آتے ہیں تو پی ٹی ایم جو ہوتا ہے, میں نے اپنے دلی میں بھی دیکھا کہ پیرنٹس اب جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کی بہت ساری کافی دنوں سے سوچ رہا ہے جاؤں گا اور یہ چیزیں کروں گا. تو ہمارے ایک جاوید بھائی تھے, کتنا ہی فیوریس پیرنٹ ہو, کتنا بھی غصے میں ہو, پی والے عام طور سے مارنے پیٹنے کا کام جو ہوتا ہے انہی کا ہوتا ہے. تو پیرنٹس عام طور سے ان کی شکایت کرتے تو لوگ جاوید بھائی کے پاس بھیج دیتے. میں نے ایک دن پوچھا, جاوید بھائی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیرنٹس آتا ہے آپ کے پاس جاتا ہے, بہت پھر کول ہو کے نکلتا ہے, کیا شاید بڑا سیدھا فنڈا ہے. جب پیرنٹس آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس نے کافی دنوں سے بہت ساری چیزیں سوچ رکھی, اور باقی ٹیچر کیا کرتے ہیں, پیرنٹس ایک جملہ بولتا ہے, 2 جملہ بولتا ہے, پھر خود بولنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, ان کو 2 منٹ بولنے دو. پیرنٹس آتا ہے 2 منٹ انہیں بولنے دو, 2 منٹ کے اندر وہ غصے میں اتنی غلط باتیں بول جائے گا, پھر اس کے بعد آپ کی باری ہے. پھر آپ اس کو جتنا چاہو بولو, ڈانٹو, جو کچھ بھی کرنا ہے کرو, تو پھر وہ مطمئن ہو کے جائے گا. تو پیرنٹس کو مطمئن کرنا ہے نا. ہماری پرنسپل کہا کرتی تھی, ٹریٹ پیرنٹ ایز اے کسٹمر. تو جیسے ہم کہیں مال میں جاتے ہیں کہتے ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے, تو پیرنٹس آئے تو ان کی عزت تقریب میں کمی نہ ہو. اس کی جو پرابلمس ہے, جو کہنا چاہ رہا ہے, اس سے کیا ہوگا, ہم بولتے تو ہیں کہ جو پرابلمس ہے ہمیں بتائیے, لیکن جب پیرنٹ بتانا شروع کرتا ہے تو ہم ناراض ہونے لگتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں ختم کرنا ہوگا, اور جو پیرنٹس بتا رہا ہے ان کی جو پرابلمس ہیں وہ جینوئن ہوتی ہے. کوئی ایسا نہیں کوئی پیرنٹس آ کے آپ پہ بلیم کرے گا. تو جو بھی کرتا ہے اس کو حل کرنے کی, ظاہر سی بات ہے ہم ساری پرابلمس تو نہیں حل کر سکتے, لیکن ان کی بات کو غور سے سن لیں گے, اس میں کچھ ان کو یقین دہانی کرا دیں کہ ہم کر سکتے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں کریں گے, تو وہ کسی نہ کسی حد تک مطمئن ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو گائیڈ لائنس ہے, اسٹریٹجی ہے, جو پلاننگ ہے, وہ پیرنٹس کو مطمئن کرتے رہے. کئی پیرنٹس آتے ہیں
वो मार्किंग स्कीम पे और इन सारी चीज़ों पे झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ एक पेरेंट्स आए, उन्होंने बेस्ट ऑफ 3 का हमने रखा है टेस्ट में, तो कह रहे नहीं तीनों में से ले लीजिए, तीनों टेस्ट में से कुछ कुछ एवरेज ले लीजिए। मैं फिर फायदा क्या होगा, कुछ बच्चा एब्सेंट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो मार्किंग स्कीम है या जिस तरह से हम एग्जाम लेते हैं या वो चीज़ें होती हैं, पेरेंट्स के जहन में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो वो आएंगे, प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी चीज़ें फिर मसाइल बढ़। और देहात के स्कूल के लिए एक सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, घर तक नहीं पहुंच रहा है, तो उससे आपके स्कूल के ग्रोथ में बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी, इन्हीं बातों पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सलाम।